پاک نے اپنے نبی نال وعدہ کیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے دسے کہ اتنا ہے کہ کعبہ دے بدلے میں تساں کو دیکھیں بس اللہ سارا ثواب سکون عطا فرمائے آمین۔ اور ہونا ایک گل کتنی اچھی گل ہو گئی سی کہ قاری صاحب سے جے کے پڑھے ایک نکا 10-15 منٹ دے اندر اصل کو سمجھ آ گئے سے کہ قاری صاحب سے یہ پڑھیا اللہ پاک اے جے کے پڑھے قاری صاحب سے اس کے اندر کیا آتا ہے سمجھ آئی اس ہستے تھوڑا جا خلاصہ سی بیان کرسا تے پریشان نہیں ہونا تے انشاءاللہ جتنے تو سب گھنٹہ تراویح پڑھی ہے 10-15 منٹ بیٹھنے نال کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تے انشاءاللہ تو سب کو مزہ آسی کدے مزہ نہ آیا پھر گل کریو انشاءاللہ اس طرح زیادہ تو سب کو لطف آسی اپنی تراویح میں پڑھتا انشاءاللہ شارٹ خلاصہ بیان کرسا جڑا قاری صاحب سے پڑھے اللہ سے سارے کو عمل کریں آمین۔ سب تو پہلی گل تو یہ ہے سورہ فاتحہ تو قرآن مجید شروع ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ یہ ہر نماز دا کے جز ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کہ نماز فاتحہ بغیر ہوندی نہیں یہ تو فاتحہ ہر نماز دا جز ہے تسی دیکھتے ہو ہر رکعت دے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جلدی ہے کہ نہیں پڑھی جلدی سورہ فاتحہ دے اندر اسی خدا نال کے گلاں کردے ہیں خدا کیا آتا ہے ٹھیک ہے نا اس کا شارٹ خلاصہ تو سب دسا اس سورت کا نام حدیث کے اندر سورت المسئلہ آتا ہے یعنی اللہ کو منگنے والی سورت یعنی خدا سن اس صورتی دے اندر مک تساں کو آپا کو منگنے کا طریقہ دسے بڑے کو ایاں منگو اور میں اس کو اسی مثال نال تساں کو سمجھا سا دیکھو دنیا دا بھی یہ قانون ہے ضابطہ ہے جدوں آدمی کسا کو منگنے واسطے جلدا ہے تو سب تو پہلے اس کی تعریف کرتا ہے تو اچھا جنے تو بڑا سخی ہو تو ایجے ہو ایجے ہو ایجے ہو پھر اس کو بعد دوئی گالے کرتا ہے وہ اپنی اس نال دوستی یاری دا اظہار کرتا ہے یار وہ کو جدوں بھی کسا شے دی ضرورت آئی ہے میں تے اور کسا پاسے گیا ہی نہ صرف اور صرف تھوڑے کو مانگی ہے ٹھیک ہے نا پھر یہ دو گلاں کرنے کو بعد پھر وہ آختا ہے یار مکو تے اج 1000 روپیہ لگتا ہے 2000 روپیہ لگتا ہے میں مجبور ہوں مکو پیسے چاہ دے جدوں اس طرح کوئی آدمی کسا دے سامنے اپنا سوال پیش کرتا ہے تے اس کا دل نرم ہو کے وہ اس تے سوال کو پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا تے سورہ فاتحہ دے اندر بھی اللہ آتا ہے مڑے کو منگنا نا تو سب تو پہلے تسی بڑی تعریف کرو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پھر مڑے نال اپنی دوستی تے یاری دا اظہار کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین خدایا جدوں بھی اسی اور کسا کو سجدہ نہ کرتے کسا کو مدد نہ مانگتے تھوڑی کو مانگتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر خدا تے ہن کے آہا جانے یا تے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ کو سیدھے راہ تے چلا سیدھا راہ کہ جا اگے اس کی تشریح فرمایا کہ جڑا نیک لوکاں دا راہ ہے تے برے لوکاں دا راہ نہیں گمراہ لوکاں دا راہ نہیں اس سورہ فاتحہ دا خلاصہ آ گیا اس کے بعد سورہ بقرہ آ گئی سورہ بقرہ دے اندر اللہ پاک اس کو خلاصے دے طور پہ میں اس کے سامنے بیان کرتا کہ سورہ فاتحہ دے شروع وچ ایاں بھی صورتاں جتنیاں بھی ہیں نا یہ خدا دیاں تقریراں 114 کے ہیں تقریراں خدا دیاں جڑیاں اللہ پاک اپنے بندیاں نال کردا ہے یہ قرآن مجید تقریری انداز وچ ہے اور خطیب صاحب جس ٹائم ممبراں تے بیٹھتا ہے ممبراں تے بیٹھ کے وہ ایک موضوع اپنے سامنے رکھتا ہے مثال دے طور پہ اس گزشتہ جمعے دے اندر اسا موضوع اسا رمضان ٹھیک ہے روزے اس روزے تے پھر دلیلاں دیتیاں اس کی فضیلت بیان کیتی اس کا یہ کیتا وہ کیتا فلاں 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 اس کے متعلق ساری گلاں کیتیاں کہ اللہ پاک بھی اپنے ہر اس تقریر دے اندر اس سورہ بقرہ ایک تقریر ہے اس تقریر دے اندر اللہ پاک کیا کرتا ہے ایک موضوع بیان کرتا ہے اس موضوع تے پھر اللہ پاک کیا کرتا ہے دلیلاں دیتا ہے پھر مطلب ہے مختلف چیزاں لیکن جس ٹائم آدمی تقریر شروع کرتا ہے نا تو ایک ہی دم تے موضوع نہیں بیان کرتا نا شروع میں تھوڑی جی کیوں ہوتی ہے تمید ہوتی ہے تو اللہ پاک بھی سورت اس شروع دے اندر کیا کرتا ہے تمید بیان کرتا ہے
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پھر اسی تمہید دے ضمن دے اندر اللہ پاک 3 جماعتاں دا ذکر کردا ہے، پکے مومن، پکے کافر تے منافق۔ دنیا دے اندر اسی 3 قسم دے لوگ ہونے دنیا دے، یا مومن ہیں یا منافق ہیں یا کافر ہیں۔ انہاں 3 دا اللہ پاک تعارف کرالدا ہے۔ مومناں دیاں 6 صفتاں اللہ پاک بیان کردا ہے۔ پہلی صفت غیب تے ایمان آنے، نماز قائم کر دیں، جے کہ اللہ دیتے ہیں اس کو جو خرچ کر دیں، اس کتابہ تے بھی ایمان آنے تے اس تو پہلی جوئی کتابیں انہوں تے بھی کیا کرتے ہیں ایمان تے آخر تے ایمان آنے۔ یہ اپنی 6 صفتاں اللہ پاک سے بیان کی تھی۔ اس کے بعد اللہ پاک سے ہے پکے کافر، کہڑے لوگ جنہ دیتا میں مہر جباریت لا کی تھی، ختم اللہ والا قلوبہم۔ اللہ پاک نبی کو آتا تو نہ کو دسیں یا نہ دسیں کوئی فرق نہیں پہندا، میں ان دے دلوں تے کی کیتا مہر لا چھوڑی ہے۔ ان دے متعلق پکے کافراں دے متعلق چونکہ ان دے کفر ظاہر آسا، مزید اللہ پاک سے نہیں بیان کیتا، اگے اللہ پاک سے 3 جماعت کا تذکرہ شروع کر دیتا۔ 3 جماعت دے ضمن دے اندر فرمایا اے جن دھوکہ دینے مسلمانوں کو، لیکن جدوں بھی دھوکہ دینے اللہ پاک ان دھوکے کو کیا کرتا ہے ظاہر کر چھوڑ دے۔ پھر اللہ پاک یہ منافقاں دی صفتاں بیان کرتے ہیں آخر بھی اللہ پاک 2 مثالاں بیان کرتا ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ یہ تو اللہ پاک 2 مثالاں بیان کرتا ہے، اور انہاں مثالاں دے اندر خلاصہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ منافق لوگ صرف اور صرف اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں، ایمان کو کیا کرتے ظاہر کرتے، لیکن ان دا ایمان صرف اتو ظاہر کرنا انہاں کو کوئی کام نہ آسی۔ اور مثالہ کے صورت دے اندر وہ خیر تفصیل ہے، تفصیل دی طرف نہ جلد بار 2 مثالہ دے اندر اللہ پاک یہ ساری دی ساری تمہید بیان کرنے کے بعد اور اللہ پاک دعویٰ بیان کرتے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے ساری دنیا دے انسانوں پکارو عبادت کرو تو صرف اور صرف اپنے اللہ دی کرو، اللہ تو علاوہ کسی دوئی دی عبادت نہ کرو۔ پھر اس نے اللہ دلی نہ دیندہ ہے کی کرو، میں تو اس کا رانا، میں تو سب کو بڑھائے، میں تو سب کو پالنا، اس واسطے تو سب کو پہلے بھی جتنی مخلوق آئی انہوں کو بھی میں پالنا۔ پھر آگے بھی اللہ پاک تفصیلات بیان کرتا ہے۔ پھر اس تو بعد ایک شبہ جڑا قرآن مجید دے متعلق یا رسالت دے متعلق ایک کافر کر دے ایسے کہ اسی اس گل جس کتابہ پہ چیسی تو اس کتابہ ہی کو نہ مندے تو راتی لکھتے ہیں صبح سے سامنے آن کے پیش کر چھوڑ دیں۔ اللہ پاک سن اس شبہ دا ازالہ کیتا ہے، کہتے اس کو تو سیاحتی ہوئے راتی لکھتے ہیں تو صبح پیش کر چھوڑ دینا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توڑی نہ لو، یہ بھی انسان ہے اور اپنے آپ کو بڑا قادر الکلام سمجھتے ہیں، یہ بھی بڑا کر داسو، یہ بھی بڑا سارا نہیں بڑا آگتے، صرف ایک صورت بڑا کے داسو، صرف کیا کرو ایک صورت بڑھا کے نکی جی صورت بڑھا کے دس سنو۔ فرمایا جدو نہ بڑھا آکتے تے ظالموں ڈرو اللہ کو لو، اللہ دا عذاب مچی ڈاڈ ہے، اور وہ عذاب ہے جے کہ جس تے این انسان تے پتھر ہو سن، اور اللہ پاک سن کافر ہستے تیار کیتے، اور چونکہ کافر ہستے عذاب دا تذکرہ سنا اگے اللہ پاک پھر کے کرتے مومنہ ہستے بشارت دا ذکر کرتے مومنہ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے جڑے نیک عمل کرتے ہیں اللہ پاک انہوں کو جنتا میں داخل کر سی، جنتا میں نعمتوں سے۔ اس ساریاں گلا کرنے کے بعد انہوں نے ایک اور شبہ کیتا، اس نے ایک جی کتاب ہے، اس کتابہ میں مکھیاں دا ذکر تو مچھراں دا ذکر کرے، خدا دی کتاب ہے تو مچھراں مکھیاں تو مچھراں دا ذکر کرنے دی کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک سنایا اللہ پاک اس گلا کو کوئی یہ یاد نہیں کرتا کہ اس اندر خصیص چیزاں مکھیاں مچھراں دی مثال نہ ذکر کرے۔ ہاں مکھیاں مثالہ ذکر کرنا یہ بعض لوگوں دے ایمان دا ذریعہ ہے اور بعض لوگوں دے کفر دا ذریعہ ہے، تو لہذا تسی کدے نہ مندے تو تسی کیا ہو گئے سو کافر ہو گئے سو۔ پھر اس یہ ساریاں گلا کرنے کے بعد اللہ پاک آگے توحید دی دلیل دا تتمہ بیان کرتے ہیں، دیکھتے نا کئی کفر کرتے ہو اللہ پاک دا، تو اللہ پاک سنتا ہے ہو تو سن کو کئی پیدا کیتے ہیں، تسی نہ آسے ہو، اللہ سن تو سن کو زندگی دیتی، پھر خدا تو سن کو مارسی، پھر خدا تو سن کو زندہ کرسی، زندہ کر کے پھر خدا تو سن کو آپا کو آن کے تو اس کا حساب کتاب کرسی، کی نہ اس خدا کو مندے۔ یہ ساری گل کرنے کے بعد پھر اگلے رکوع دے اندر اللہ پاک سن دسیا کہ عبادت دے لائق میں کی اس ہستے کہ میں غائب دانا، میں متصرف ہاں، میں مختار کلا، بڑی جی طاقت اور قوت والی ہے، میں تو سب کو پیدا کیتا ہے، پھر میں تو اس کے بارے میں سب کچھ جاننا، مڑ تو علاوہ تسی جنہ دی عبادت کرتے ہو ان دا حال کے ہے۔ فرمایا 3 لوگوں دی عبادت ہوندی ہے سی، فرشتے
جن انسان ان اترے دا اگلے رکوع دے اندر اللہ پاک کیا کرتا ہے دستا ہے کہ جنہ دا کیا حال ہے تے فرشتیاں دا کیا حال ہے تے انساناں دا کیا حال ہے انہوں کو تے اپنے بارے میں پتہ نہیں تے او اس دے بارے میں لازمی گل ہے کہ جڑا کسی دا معبود ہو سی تے اس دے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ نہیں اس دے بارے میں پتہ ہونا چاہیے پھر اس کو کوئی اختیارات ہونے چاہیے وہ متصرف ہونا چاہیے تے ان اتریاں دا تے حال ہے اللہ پاک ان اتریاں دا حال بیان کرتا ہے سب تو پہلے اللہ پاک فرشتیاں دے بارے میں دستا ہے فرشتیاں دا تے حال ہے کہ جس ٹائم میں آدم کو پیدا کیتا آدم علیہ السلام دے بارے میں اعتراض کیتا سب میں امتحان کیتا آدم علیہ السلام پاس ہو گئے انہوں نے شیعیاں دا نام دا چھڑیا ایک ہی فعل ہو گئے انہوں نے شیعیاں دا نام ہی نہیں دا سکیا ہاں انہوں چیزوں دا نام ہی نہیں دا سکیا کدے یہ غیب دان ہون یہ تس تے الہ ہون تس تے معبود بننے دے قابل ہون تے ان دا اے حال ہویا یہ گل کرنے کے بعد پھر اللہ پاک اگے آدم علیہ السلام انسان ابو الانسان جڑا انسانہ دا پے ہے اس دے بارے میں دستا ہے کہ آدم علیہ السلام دے بارے میں تے ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اچھا نہ اس تو بعد اللہ پاک جنہ دے بارے میں دستا ہے کہ جنہ کو تسی پکار دیو بڑا سمجھ دیو کہ حاجت روائے مشکل کشائے نہیں کرنے والے ان دی حالت یہ ہے کہ ان دا جڑا بڑا بڈیرا سا وہ اپنی اچھائی تے برائی دی پہچان بھی نہ کر رکھیا اللہ پاک سنا ہے کہ آدم علیہ السلام دے سامنے سجدہ کرو سجدہ نہ کیتا گمراہ ہو گیا تے جڑے گمراہ ہیں تس تے پیو اگے جنہ سجدہ نہیں کیتا تسی ظالماں نوں پکارتے ہو اگے اللہ پاک پھر اس تو بعد اگے اللہ پاک آدم علیہ السلام دے بارے فرمایا آدم علیہ السلام دے ہو پل گیا کیا ہو گیا دانا کھا گیا جنت بچوں کیا ہو گیا نکل گیا اگر وہ غیب دان تو متصرف ہوتا تو جنتا میں نکل لگتا نہ نکل لگتا یہ ترے مخلوقہ کچھ بھی نہیں کر رکھتیاں تو جدے کچھ نہیں کر رکھتیاں تو پھر ان دی عبادت نہ کرو عبادت کرو تو صرف اور صرف کیستی کرو بڑی کرو یہ ساری گل بیان کرنے کے بعد اور چونکہ سورہ بقرہ نازل ہوئی ایسی کچھ ہے مدینے دے اندر اور مدینے دے اندر کون لوگ رہتے ایسے یہودی مکے دے اندر مشرکین مکہ سے مدینے دے اندر کون آسے یہودی آسے مدینے دے اندر جس ٹائم یہودی آسے تو ظاہر گل ہے یہودیاں نال گل کرنی ایسی اس واسطے سب تو پہلے اللہ پاک ایک اٹھ حکم تے 4 نہیں تے مشتمل ہے کہ اصلاحی پروگرام اللہ پاک بیان کر دے ان دے سامنے کہ یہ 8 کام کرو تے 4 کام نہ کرو 4 کام نہ کرو یہ اللہ پاک اس اگلے رکوع دے اندر بیان کرتا ہے کہ کام ہے نو میں اللہ پاک سب تو پہلے آتا ہے کہ ایمان آنو اس کتابت ہے ٹھیک ہے پھر اس تو بعد اللہ اصل پہ عوامر تے نہیں گڑ بڑ ہے سمجھ آئی این 8 امر تے کتنے ہیں 4 نہیں ہیں پھر اگے اللہ پاک آتا ہے پہلے کافر نہ بڑھو پہلے کافر نہ بڑھو پہلے تو مطلب یہ ہے کہ ظالمت تو سن کو تو پتہ نہ مشرکین مکہ کو تو پتہ نہیں تو سن کو پہلے کتاب ہے تسی سیان دو اس نبی کو اچھا اور ولا تشتروا بھی اللہ کی آیتہ بیچو نا وہی آئے فتقون مڑے کو ڈرو اور حق تے باطل کو ملاؤ نہ حق چھپاؤ نہ اور نماز قائم کرو زکات دو رکوع اور سجدہ کرو رکوع سجدہ کرنے والے نال عطا برون لوگوں کو حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول گئے ہو حالانکہ تسی آپ کتاب پڑھتے ہو واستعینوا بالصبر والصلاۃ نماز اور روزے دے ذریعے تے تسی خدا کو لو کے کرو مدد بنو اے مضمون اللہ پاک سن اس اگلے رکوع دے اندر بیان کرنے کے بعد پھر آگے کی کیتا ہے ہون شارٹ ہو گیا ہون اگے پیغام لو بس تسی ہمارا لامی کردا ہے یہ شروع وچ کہ گلاں تساں کو ضروری دسنیاں ضروری ایسی ہون آسان ہو گیا ہون پریشان نہ ہوئی سارے تے کڑی دا دیکھتے ہیں سمجھے کچھ بھی نہیں ہوتا اور اتھوں آگے بنی اسرائیل دیاں 5 نوعاں دا اللہ پاک ذکر کرتا ہے اصل میں کی گل سی بنی اسرائیلی جڑے آسے نا یہودی ہاں بنی اسرائیلیاں تو پتہ نہیں تسی کیا برات کر یہودی جڑے آسے مدینے دے اندر رہتے آسے ان دا کیا آسا یہودی مدینے دے اندر او پیر بھی بنے دے آسے ان دے بڑے بڑے مدرسے بھی آسے یعنی مذہبی سیٹ انہاں سن سنبھالی دی آسی مدینے دے اندر مذہبی سیٹ بھی معیشت بھی یہ ساریاں سیٹاں انہاں سن کیا کی تھی ایسے ہونا تھا قبضہ کیتے دا سا اور ظاہر ہے مذہبی سیٹاں تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور ان دا پھر مطلب ہے مدینے والے دے سامنے تھوڑا جا حالات کھولنے ضروری ہے سے ایسے نیزے اس واسطے اللہ پاک ان 5 نوع بیان کرتے ہیں
پہلی نو دے اندر اللہ پاک کے پہلی نو دے اندر اللہ پاک ان دے پیاں دادیاں دیاں خرابیاں بیان کرتے تو اس پے دادے جیس نہ پہلے پیاں دادے دے ہوتا ہے کیتے دے انعامات اللہ پاک بیان کرتے تو اس پے دادے جیسے انہوں نے خدا سو اے انعام کیتا اے کیتا اے کیتا اے کیتا اے کیتا ہاں اس کی تفصیل بیان کرنے دا ٹائم نہیں سمجھ گئے اللہ پاک آتے دہو تو سانستے میں سمندرہ دے اندر راہ بڑھائے میں دہو میں تو سانستے اے کیتا تو اس کی توبہ کو قبول کیتا باوجود بچڑے دی پوجا کرنے دے اور میں تو سانتے کوئی دور تک گئے ہو تو سانسو خدا دی گلہ دا انکار کیتا خدا سے سامنے کی نہیں آدھا تسی مر گئے ہو میں تو سے موئے دیا کو دوبارہ سرما باسنا کو میں بعد موتے کو تو موئے دیا سو تو میں تو سے دوبارہ کیا کیتا زندہ کیتا پھر فرمایا کہ تو سانتے مان اور سلوہ نازل کیتا اور پھر فرمایا کہ اور تو سانتے اتنی نعمتیں پتھر میں جو 12 چشمے جاری کر کے دے اے کر کے دا او کر کے دا یہ ساری اللہ رب العزت ذکر کرنے کو بعد اے تس نے پیاں دادیاں تے میں کی تھی نعمتیں کی تھی پہلی نو دوئی نو دے اندر اللہ پاک بیان کر دے کہ تس تے پے دادے اے جیسے اے یہودیو تس تے پے دادے اے جیسے اللہ پاک انہی خباستہ بیان کر دے مثال دے طور تے انہاں سن کے کیتا ہفتے والے جڑے مچھلیاں پکڑیاں تے خدا سن کے کیتے بندر تے خنزیر بڑھا کے دے اور تس تے پے دادے تے اے جیسے خدا سنو نہ کوئی ایسا کوئی گاں کو اپنو کوئی گاں پکڑ کے کیا کرو کو بکرا تن تو انہاں سن سوال جواب کرتے اس گائیں کو کونے دے بجائے مطلب ہے 40 سال ایک اس تے کونے دے لا چھوڑے اور اتنے سوال جواب کر کے اب واسطے ایک مشکل بڑھا کی دی کہ وہ گاں انہوں کو تھائی تے صحیح لیکن 40 سالہ بعد سونے نال تول کے انہوں کو خریدنی پہ تسی اے جو اللہ پاک ان کی خواستہ بیان کرتا ہے پھر نبیوں کو تو سن اے کیتا پھر اس تو بعد اس جڑی موجودہ یہودی ہیں ان دیا بدعمالیاں کو بیان کرتے ہیں کہ ان اے بدعمالہ سے انہوں سن اے کیتا سمجھ آئی پھر اس کو بعد چوتھی نو دے اندر اللہ پاک دستا ہے کہ تسی تے ظالموں اے جو تسا نبیوں کو قتل کیتے جڑا آدمی نبیوں کو بھی کیا کرے قتل کرے تے او بھی مطلب ہے انسان ہو وقت ہے پھر اس کے بعد 5ویں نو دے اندر اللہ پاک کے بیان کرتے ہیں اس ظالموں تسی اے جو تسا سن اے نبی جس ٹائم نہ آیا سا پہلے مدینے میں تسی نعرے مار دیا سی نبی آخر زمانہ سی تو یہ سی تو اسی اس کا ساتھ دے ساتھ اسی پھر تو سب کو پوچھ کر سا جب میں وہ ملدہ سا نا مدینے دے اندر تو مدینے دے اندر جس ٹائم ملے گئے سن تو پھر کے کرو نے آمنا اچھا ٹھیک ہے اور تو سن مطلب مال چھوڑے نا لیکن جس ٹائم واسطہ نبی آیا نا اس نے مل گئے تو سن کو سیدھا کر سا پہلے نبی دے آنے کو پہلے ایک اللہ لوگوں کو دستیا سے جس ٹائم نبی آیا تو ان اصلہ ہیا ہوئے تو بنی اسرائیلی ہے بنی اسرائیلی نہیں یہ دستی قوم تے قبیلے میں جو نہیں لہذا اسی اس کی گل نہ بندے جس ٹائم آ گیا تو سمجھتے ایمان نہ آتا پھر آگے اللہ رب العزت دی یہ نو بیان کرنے کو بعد پھر انہاں سن چند شبہ انہاں سن چند اعتراض کیتے مسئلہ توحید تے انہاں اعتراض دا اللہ رب العزت جواب دیندا ہے پہلا شبہ یہ کیتا ہے کہ ترتے بے جاننے والا کون ہے بے جاننے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل تو اس کا پرانا دشمن ہے اس سے فلانا عذاب آتا فلانا آتا لہذا کوئی اور پیغمبر آتا کوئی اور فرشتہ توڑتے بے جانتا ہے اسی منع لہذا اسی نہ مانتے کل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين یہ اللہ پاک سے اس کا جواب دیتا ہے کہ وہی بھیجنے والا کون ہے خدا فرشتہ تے صرف اور صرف کے کرنے والا ہے آنے والا ہے اس تک یہ اعتراض ہویا اس تک یہ اعتراض کرنا کہ جبرائیل نہ آنا تے میکائیل آنا تے اے تو اس کی گل کیا ہے بالکل کیا ہے ناجائز ہے پھر اس کو بعد اگر دعا شبہ کہ تو تے شرک دا انکار کرتے ہیں حالانکہ تو آتے ہیں اللہ دے نبی مڑا ہوئی دین ہے جڑا پہ باقی نبیاں دا سا اور نبی غیر اللہ کو مانگ دے نہ سے عجیب گل ہے سلمان علیہ السلام وہ تے
جس ٹائم فوت ہوئے تو ان کا تخت چاہیا تو تلو مطلب ہے جے کہ جڑیاں کتاباں نکلیاں سی وہ ساریاں کتاباں دے اندر تے شرکا سا غیر اللہ کو مدد تے پکارا سی یہ واقعہ بھی سمجھ گئے اصل بھی ہویا سا سلمان علیہ السلام سو جتنے اپنے علاقے دے اندر اس ٹائم جادو چونکہ زیادہ آسا نا جادوگروں کو جیڑا منتر شنتر دیاں کتاباں آسیاں ساریاں جمع کیتیاں کر کے نا اپنے تخت تے تلے کے کر چھڑیاں محفوظ کر چھڑیاں جس ٹائم سلمان علیہ السلام کے ہوئے دنیا تو رخصت ہو گئے رخصت ہونے کے بعد وہ تخت کھولیا تے تلوں کے ہوئیاں کتاباں نکلیاں لوگوں سے بعد لوگوں نے سمجھا کہ او سلمان علیہ السلام دی جڑی بادشاہ چلدی اسی او تے نہ منتراں تے چلدی اسی الا منتراں تے چلدی اسی انہاں سنو وہی جادو جڑا اسا سلمان علیہ السلام دے کے کیتا متھے لا کے دا یہی حال ہے کہ اج بھی بعض لوگ اللہ دے نیک ولی اللہ دے نیک بزرگ اور علماء اکرام ان دے خلاف اے جیاں گلا متھے لا کے پھر لوگوں کو بدزان کرنے واسطے آتے فلانے سنے اشرف تھانوی وہ ایک تروڑا جی آج کل آئے تھے ایک مرزا سمجھ آئی وہ مرزا اشرف تھانوی فلانا تھے اس قسم کی گلا کرسی تے وہ لوگوں کو مطلب ہے نوجوان آتے نا او باقیو اشرف علی تھانوی سنے جی گل کر کے دی ہمیشہ یہ اصول یاد رکھو کہ کسی بزرگ دی کسی اللہ دے ولی دی جڑی گل قرآن و سنت کے خلاف ہوئے لہذا اسی یہی آساں کہ وہ شیطان سنن دے میں متھے لا چھڑی شیطان سنن دے متھے لا چھڑی بزرگ اس طرح کدے بھی نہیں کر رکھتا اس کی پہلے تعویل کرو یا یہ کہو کہ غلب حال میں کہہ دیا شریعت بزرگوں کے تابع نہیں بلکہ بزرگ شریعت کے تابع یہ اصول ہے لہذا قرآن و سنت جڑا محفوظ ہے اس کو مننے دے اسی قائل ہیں باقی لہذا اس سلمان علیہ السلام کے متعلق ایک گل کی تھی فرمایا اللہ پاک سے جواب دیتا فرمایا اے جی گل نہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو وَلَمَّا جَاءَهُمْ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ فرمایا کہ وہ تے سلمان علیہ السلام دے زمانے میں کیا کر دیا سے گمراہ لوگ پڑھ دیا سے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ فرمایا کہ جادو سلمان علیہ السلام سنو نہیں کیتا ولیکن الشیاطین کفروا شیطان کفر کرتے ایسے اور لوگوں کو جادو کے کرتے ایسے سکھالتے ایسے اور اتھے جادو کو کفر نال اللہ پاک سن تعبیر اللہ ہے ما ساحر سلیمان نہیں ہے وما کفر اس تو ہی پتہ لگتا ہے جادو کے کفر ہے پہلا اعتراض دوسرا اعتراض ہونا سنے کیتا کہ کدے جادو ناجائز ہے شرک ناجائز ہے تو پھر خدا دے فرشتے کی آیا سے ہاروت تے ماروت جادو سکھانے واسطے جادو سکھانے واسطے خدا دے فرشتے کی آیا سے فرشتے سن آ کے جادو سکھا لیا سا اعتراض تے ان دا بڑا سخت سا تے اللہ پاک سن ان دے اس اعتراض کا جواب دیتا کہ فرشتے اساں سن جڑے جادو سکھانے واسطے بھیجیا سے او اس واسطے بھیجیا سے کہ او وقت ویلا ہے جا سا کہ جادوگر ایجے شوق دیاں کردے اسے کہ لوگوں دا سمجھنا مشکل ہو گیا سا کہ اے جادو ہے یا معجزہ ہے جادو ہے وہ جادوگر بھی شوق دے کرتے ہو آتے اسی بھی نبی ہیں اسی بھی گل کے کرو منو لہذا اس فرق کو واضح کرنے واسطے اللہ پاک سے آسمان تو ہاروت تے ماروت فرشتے بھیجے انہوں سن کے کیتا اس فرق کو واضح کیتا کہ اے جادو ہے تے اے معجزہ ہے اے معجزہ جس کو ہوئے وہ اللہ دا نبی ہوتا ہے اے جادو جس کو ہوئے تو پھر کیا ہے تو لوگوں سن کے کیتا جادو انہوں کو سیکھنا شروع کر کے دا اور سیکھ کے جڑا ہے لوگوں میں جادو کرنا شروع کر کے دا تو بہرحال فرشتیاں سن جادو نہیں کیتا فرمایا وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف بطور امتحان دیا یا سے اے اعتراض کیتا اللہ پاک سنے سے اعتراض دا جواب دیتا اس کو بعد اگر اے شبہات دور کرنے کو بعد اللہ پاک مسلمانوں کو ترغیب دیں دے کہ فرمایا کہ تسی اے جا کوئی گل نہ کریو اپنے نبی تے کسی قسم دا کوئی اعتراض نہ کریو جیاں اے کر دیں جیاں مطلب ہے وہ اور بھی طرح طرح یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا کو ذرا رائی نہ کہ واسطے چروایا ذرا ادھر گل سن سمجھ آئی اس قسم دیا بیہودہ گلاں جڑیاں مطلب ہے جس نال نبی دی توہین ہوئے اے جی گل نہ کریو پر یہ ساری گل بیان کرنے کو بعد پھر اگے ہوندا ایک اور اعتراض ایسا
یہ کیسا قرآن مجید ہے؟ پہلے اس پہ ایک حکم آتا ہے، پھر وہ اللہ پاک منسوخ کر کے دعا کو خدا کو نہیں پتا کل وہ اس کو میں کیا کرنا ہے، منسوخ کرنا ہے. پہلے ہی ہونا وہی پہ جانا جڑا مطلب ہے کہ گلاں تو بڑی ہوندی پوائنٹ نہیں آتی. اللہ پاک آتے نہ ہے جی گل نہیں، میں کچھ آیتاں نازل کردا کرنے کے بعد کچھ دیہڑے ان کا حکم آتا ہے، پھر اس تو بعد انہوں کو منسوخ کرنا، اور اس کی ایک خاص حکمت ہوتی ہے. حکمت کیوں ہوتی ہے کہ یا تے میں اس کو بہتر آیت بہتر حکم نازل کر چھوڑتا، یا اس کے مثل حکم کے کردا نازل کر چھوڑتا. اس کو میں اسی مثال نال تو سمجھا سکدا. تسی ایک حکیم کول جلدے ہو، حکیم سب تو پہلے کیا کرتا ہے تو سب نبض چیک کرنے کے بعد کیا کرتا ہے، پہلے ہوتا سا آج کل نہیں، سب تو پہلے وہ پیٹ کی صفائی واسطے جلاب دیتے ہوتے ایسے جلاب دیتے ہوتے ایسے پیٹ پہ کیا ہو گیا ترے دینا بعد آئی بھائی مڑ کو ٹھیک ہے. ترے دینا کو بعد پھر وہ اس کی نبض دیکھتا سا بھائی ہوں اس کا ٹیٹ شیٹ کیا ہو گیا، اندروں صاف ہو گیا، گن سارا نکل گیا، اور تو یہ دوائی کھائیں اور تو اور وہ ہے تو چنگا حکیم ہے جانے تو پہلے کو پیچس لا کے دے، پہلے کو اندروں خالی کر چھڑیا، اور تو مطلب ہے دوائی لگے تو بدل دیں. اسی طرح اللہ پاک بھی حکیم ہے. اللہ پاک پہلے ایک حکم نازل کرتا ہے کہ جی انسان دے اندر سخت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، اور شراب دے مطلب ہے حرام ہونے دا حکم اللہ پاک سن آہستہ آہستہ دیتے. پہلے اللہ پاک سنا ہے نماز ابھی چاہو تو شراب نہ پیو، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اللہ پاک سن پہلے اللہ پاک سن سب تو پہلے یہ ہے کہ شراب دے اندر اچھائی بھی ہے تو برائی بھی ہے، لیکن برائی اس کی زیادہ ہے، اچھائی کٹ ہے. پہلے یہ بیان کیتا ہے، اتنی برائی اس کی بیان کی تھی. پھر اس کے بعد ہے جس ٹائم لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جس ٹائم نمازوں کو آؤ تو تسی شراب نہ پی کے آؤ، نشے میں نہ ہوتے کرو، ٹھیک ہے. اس کو بات کرتے جس ٹائم مسلمانوں کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی، پھر اللہ پاک سنا ہے شراب کیا ہونا حرام ہے، بالکل نہیں پینی. تو اے اللہ پاک سے جواب دیتا فرمایا ایسی گل نہیں، میں نسخ کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہے تھے، اس طرح اس کو یہ سمجھو. پھر اس کو بعد اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہے اتنا کم اعتراض کرنا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا اثر کی وجہ تو کر دیں، لہذا فاعفو معاف کرے نہ کو وصفحو حتی یاتی اللہ عنہ، باقی مسئلہ نماز پڑھ تے زکوٰۃ دے، وہ ما تو قدم اپنے آخرت کی فکر کر، ان لوگوں کے پیچھے نہ لگے گا. لہذا اعتراض آنے دے جواب دینے پیچھے تے آدمیوں نے پیچھے لگ گئے تھے. اصل گل کی ہو گئی انسان کو رہ گئی ہے، باتوں نے کتے پھونکتے رہنے تے قافلے چلتے رہنے. اس کو بعد اللہ پاک ہے کہ ان دے متعلق دستے فرمایا تسی ظالم ہے جو تسی آتے یہودی آتے نصرانی جنتا کو نہیں جل سن، نصرانی آتے جنتا کو یہودی نہ جل سن. ہاں تو اس کی یہ حالت ہے، حالانکہ کل ہاتھو برہانکم دلیل ہے کہ کول بھی نہیں کیوں نہ جل سن. فرمایا جڑا آدمی مسلمان ہو سی اللہ پاک کی طرف سے خوف ہو سی، دل دے اندر صحیح پکا مسلمان ہو سی اوکے ہو سی. پھر اس کو بعد اللہ پاک اگے اہل کتاب دیتے شکوے بیان کرتے ہیں. شکوہ بیان کرنے کو بعد پھر آگے اللہ رب العزت یا بنی اسرائیل لا تذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین اتوان کے اللہ رب العزت او یہودیاں دے متعلق جڑی گل اسی اس کو کیا کرتا ہے ختم کر چھوڑتا ہے. اتنے تک توحید سی توحید دیتا ہے جڑے شبہ سے اللہ رب العزت سارے شبہوں کا جواب دیتا اور مسئلہ توحید کو بیان کر دیتا. اور دو چیزیں ہونی ہیں، ایک مسئلہ توحید ایک مسئلہ رسالت. ہاں مشرکین مکہ ہے نا دو چیزاں دا، اور رسالت کو اللہ پاک کے بیان کرتا ہے. رسالت دے ضمن دے اندر چونکہ رسالت سمجھانے واسطے پہلے اللہ پاک آتے ظالموں ابراہیم علیہ السلام کو سیان دیو. ابراہیم علیہ السلام کو ہونا سا دادا، تو اس کو تو تسی سارے مندے ہو نا. ابراہیم علیہ السلام کو جب مندے ہو تو اے کوئی نبی ہے نا جس تو متعلق ابراہیم علیہ السلام دعا کی تھی اسی، جس نبی دے متعلق ابراہیم علیہ السلام سے دعا کی تھی اسی بیت اللہ بنا دے وقت تے اے وہ نبی آ گیا نا، اور تسی اس کی گل کی نہ مندے. بہرحال اے ساری دی ساری انبیاء ابراہیم علیہ السلام دی دعائیاں اور دعائیاں کے بعد سب تو آخر وچ اے تری جڑی دعا سی ربنا وبعث فیہم رسولا منھم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی. اور اے ذکر فرمانے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام دے متعلق اللہ رب العزت دسیا کہ ملت ابراہیمی دے ہو ملت ابراہیمی اصل ہے.
اور ملت ابراہیمی کس کول ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کول ہے، او یہودیوں نہ تساں کول ہے، عیسائیوں نہ تساں کول ہے، نہ مشرکین مکہ تساں کول ہے۔ لہذا جب ملت ابراہیمی تے اے ہے تے اس کو من دے کی نہ، ٹھیک ہے۔ پھر انہاں سن مطلب ہے رسالت دیتا ہے طرح طرح دے شبے کیتے، انہاں شبے دا اللہ رب العزت نے جواب دیتا، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے مرد وقت کہ وصیت کیتی ایسی جڑی پتر آتے ایسے اساں کو مرد وقت شرک دی وصیت کیتی ایسی۔ اللہ پاک ان دے اس اعتراض دا جواب دیندا ہے تسی اس ٹائم حاضر سے یعقوب علیہ السلام سے جدوں وصیت کیتی ایسی تسی ہن گلاں کردے ہو جی اللہ شرک دی وصیت کیتی ایسی، شرک دی کہ جی اس تے اے وصیت کیتی ایسی، اس پتراں کو پوچھا سا بڑے گل بعد کس دی عبادت کرسو تو انہاں سنا ہے نعبدو الہک و الہ آبائک و ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و الہ واحد۔ بہرحال اللہ رب العزت پھر تسی یہ جی گلاں کرتے تسی آتے یہودی بن گئے سی نصرانی بن گئے سو تے تاں تسی کیوں سو ہدایت پاسو، یہ کیڑی گل ہے؟ ملت ابراہیمی تے جڑا سی وہ ہدایت پاسی، تسی کون ہو مطلب ہے معیار قائم کرنے والے کہ فلانا جنتی ہے تو فلانا جہنمی ہے، بلکہ جڑا ایمان لایا اللہ تے خدا دیاں کتاباں تے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اسحاق علیہ السلام انسانوں تے ایمان لایا وہ کیا ہے جنتی ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے کہ معیار بیان کیتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا اگر اے اس طرح ایمان آن سن جس طرح اے صحابہ توڑے ایمان آنے والے ایمان آنے تو تا ہدایت پاسوں نے ورنہ ہدایت نہیں۔ پھر انہاں سن آگے اللہ رب العزت اے دستا ہے کہ تسی آتے ہو ابراہیم علیہ السلام اسحاق یعقوب تے فرمایا کہ قل انتم عالم ام اللہ، تسی زیادہ جان دو یا اللہ زیادہ جان دے؟ فرمایا کہ وہ ایک جماعت سی اللہ دے سچے نبیوں دی، ان واسطے وہ جو کچھ انہاں کما کے دا تے تساں کو ان دے نال کچھ نہیں تھاندا کہ اسی یعقوب علیہ السلام دی اولاد آتے اسی بنی اسرائیل ہیں تے یہ ہو گئے سی وہ سی، تساں جو کچھ کمایا تے اس دا فائدہ تساں کو سی۔ او نبیوں دے بارے میں تساں کو نہیں پوچھے کہندا تے تس تا نبیوں کو نہیں پوچھے کہندا، لہذا تس تے اپنے اپنے اعمالوں دا تساں کو فائدہ دسو۔ اگے رسالت اور مسئلہ رسالت بیان ہو رہی ہے سی نا، رسالت ہے ایک شبہ سا، اس شبے کا جواب دیتا ہے۔ انہوں نے سنا ہے حضرت اصل پہ اس مسئلے کو پہلے سمجھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم ہجرت کر کے مدینے پہ گئے نا تو 16-17 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن بیت اللہ دی طرف نماز نہیں پڑھی بلکہ کدھر نماز پڑھی ہے؟ بیت المقدس دی طرف، اللہ دے حکم نال۔ اور یہ تعلیف قلبی استے ایسا تاکہ یہودی کیا ہو گئے سن مسلمان ہو گئے سن کہ اس طرح وہی قبلہ ہے جڑا استے نبی والا قبلہ ہے، لہذا ایک ہی ہو گئے سن مسلمان ہو گئے سن۔ خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے اندر بھی نماز اس طرح پڑھتے ایسے کہ دونوں قبلے کے ہو گئے ایسے سامنے آ گئے ایسے، لیکن مدینے دے اندر تو اس طرح نہ وقت آسا، اب ایک قبلہ ادھر ہے، مسجد قبلہ تین دے اندر تسی گئے ہو سو ایک قبلہ ادھر ہے تو دوسرا ادھر ہے، اور یا آدمی ادھر مڑ سی تو یا ادھر مڑ سی نا، ادھر کدے منہ موڑ دیتے ادھر کان مڑتی ہے تو مکے میں تے ہو وقت آسا جی کہ خانہ کعبے در این آدمی کھڑ رہے کہ آگے بیت المقدس بھی آگے سے تے بہرحال اتھے جس ٹائم گئے 16-17 مہینے بیت المقدس دی طرف منہ کر کے قبلہ نماز پڑھی، پھر اس کے بعد خدا سن اصل قبلے دی طرف تے نبی کو موڑنا آسا، جس ٹائم اس قبلے دی طرف مڑیا تو انہاں سن بڑا شور کیتا، او جی یہ کہہ جا نبی ہے جی اس تے قبلہ بدل کے تا تو فلانا کر کے تا تو چھوڑ دیتا تو یہ کر چھوڑیا تو وہ کر چھوڑیا۔ خدا سن اس تے دو اجمالی تے دو تفصیلی، ایک حکیمانہ تے ایک حاکمانہ جواب دیتے۔ حکیمانہ جواب، حاکمانہ جواب کیوں دے مطلب، اور میں چند ماہ میں کوئی گل کرتا نا چند ماہ میں فلانا کام تو فلانا کام کیتا ہے ایسے، تو کون ہے ہمارے کو پوچھنے والا، تو کون ہے ہمارے کو پوچھنے والا، اس بات نا حاکمانہ جواب۔ تو دعا حکیمانہ جواب دا کیا مطلب ہے کہ پھر اے اگو اس اپنے کمیں دی جڑا میں اعتراض کیتا ہے اس اعتراضہ دا کیا کرو جواب دے۔ اللہ پاک بھی اتھے سب تو پہلے حاکمانہ جواب دے دے۔ اللہ پاک کہتا ہے بیوقوف لوگ آسن کہ کس شئی سن اس کو پھیر کدا سیقول سبحان ما واللہ عن قبلۃ التی کانوا علیہ، جس قبلہ تے آسا کس پھیر کدا، اے نبی تو جواب دے نہ کو للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ دا ہے مغرب بھی اللہ دا ہے، تسی کون ہو خدا کو پوچھنے والے کہ مطلب ہے تمہیں یہ حاکمانہ جواب ہے۔ یہ جواب دینے کو یہدی میں انشاء اللہ صراط مستقیم، یہ سارا جواب دینے کو بعد اس کو بعد حکیمانہ جواب۔
کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اصل بھی اللہ دسنا چاہتا تھا کہ امت محمدیہ وہ درمیانی امت ہے اور وہ سارے تو اعلیٰ امت ہے، اور انہوں کو یہ اعزاز دینا سا کہ ان دے نبی سن دو قبلے دی طرف کے کیتا، منہ موڑ کے نماز پڑھی اور افراط و تفرید کو لو پاک سا، اور اس کے اندر سختی نہیں، اس گل کو واضح کرنے واسطے اللہ پاک سن کے کیتا، اور اس ضمن وچ اللہ پاک بھی بیان کردا ہے کل قیامتی والے دن تسی نبیاں تے کی کرسو، گواہی دیسو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے تے مطلب ہے تساں تے گواہی دیسی اور تسی نبیاں تے کی کرسو۔ او روایات دے اندر آتا ہے، بخاری شریف دی روایت ہے کہ جس ٹائم نوح علیہ السلام رب دے دربار دے اندر سننا کہ تساں مطلب ہے اللہ پاک اسی تو توحید بیان کیتی ہے، اگو لوگ آ سننا کدو مطلب ہے نوح علیہ السلام تے ایسا کوئی توحید دسی نہیں، منکر ہو گئے خدایا بڑے کو تے کوئی گواہ نہیں، اللہ امت محمدیہ کو کھلیار سی، امت محمدیہ اتھے گواہی دے سی، اللہ پاک اسی تو سو کے یہ پتہ ہے اگو اوے آسن کہ خدایا جیڑی کتاب تو بھیجی سی اس پہ لکھے دا سا کہ نوح علیہ السلام سے ایک گواہی ہے۔ اللہ پاک پھر اگے دستا ہے کہ میں صرف اور صرف ایک قبلہ تبدیل اس واسطے کیتا ہے کہ میں سیاں کنا کیڑا سچ ہے تے کیڑا کھوٹا ہے، کیڑا سچ ہے تے کیڑا کھوٹا ہے، اور کیڑا آدمی مطلب ہے صحیح رات ہے کیڑے غلط رات ہے۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دہیا تو ہر وقت منہ آسمان کی طرف کر کے کردا سے تھوڑی خواہش ہے ایسی کہ میں قبلہ تبدیل ہوا لہذا میں تبدیل کر چھڑیا۔ یہ ساری گلاں کرنے کے بعد اگے علت اجمالی اللہ پاک بیان ہے، ان الذين يعلمون الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم۔ اچھا بہرحال ایک قبلے والا مسئلہ بیان کرنے کے بعد اللہ پاک کہتے ہیں کوئی گل نہیں کہ منہ موڑ کے ادھر نماز پڑھو یا ادھر پڑھو، خدا حکم ادھر دے تو ادھر پڑھو تو حکم دے ادھر پڑھو، یہ نہیں نیکیاں بچ اپنے آپ کو کیا کرو، نماز پڑھنے میں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ۔ یہ ساری گل کرنے کے بعد پھر اگے اللہ پاک حکم دے دے نماز یہ کرو یہ کرو یہ کرو، پھر اس کے بعد کما ارسلناکم فیکم رسولا فاذکرونی اذکرکم، اتھوں اگے اللہ پاک آتا ہے اصل کام اے نہیں قبلہ کدھر منہ موڑ کے نماز پڑھنی، جڑا کام کرنے دے وہ اے ہے، فرمایا ذکر کرو، شکر کرو، ناشکری نہ کرو، اور ایمان آنو، نماز پڑھو، صبر کرو اور شاعر اللہ دی تعظیم کرو۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ آتے اے سعادت انسان دی سعادت دارین دے اندر 5 شعبے، انہاں 5 شعبے کو اللہ رب العزت سے ذکر کیتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل۔ اللہ رب العزت اسی دی زمن دے اندر دستا ہے کہ صبر دا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ دے راستے میں قربان کر کے، اور ادنا درجہ کیا ہے کہ اس تے نکی جی بھی تکلیف آتی ہے، بھوک آتی ہے، تکلیف آتی ہے، کوئی مطلب ہے پھل کاٹو گے نے پیسے کاٹو گے نے، اس تے صبر دا مظاہرہ کرے، اور جڑا کرسی تو اس کو کی ملسی اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ پھر اس کے بعد تعظیم شاعر اللہ تا اللہ پاک ان صفا والمروہ، صفا اور مروہ کے شاعر اللہ ہے، اور جڑا آدمی استعاج کرے تے وہ اندہ کے کرے طواف کرے، اس کے زمن میں بھی ہے کہ مشرکین مکہ وہ سمجھ دے ایسے کہ اندہ طواف نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ فرمایا اللہ پاک شاعر اللہ ہے اور ان دی تعظیم کرو، اور اتھے بھی تو صفا مروہ تے سعی کرنی ہے۔ یہ ساری گل اللہ پاک بیان کرنے کو بعد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اتھے مسئلہ توحید کو اللہ پاک پھر دوبارہ بیان کرتا ہے، سمجھ آئی؟ مسئلہ وہی دعوی توحید جڑا سا اللہ پاک اس کو پھر بیان کرتا ہے۔ پہلے اللہ پاک سنے ایسا منگو مڑے گلو، اور اللہ پاک اس زمن دے اندر یہ آسی کہ نظر و نیاز منت منوت یہ بھی اگر دینی ہے تو کستے نہ تے دو، مڑے نہ تے دو۔ اس زمن دے اندر ایک بہت اچھی گل ہے لیکن ٹائم نہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف خیر خل زور تو بعد انشاءاللہ ٹائم ہے تو میں اس کو بیان کر سا۔ آخری گل کردا، آخر بچ اللہ رب العزت سن 4 چیزاں بیان کی تھیں، 4 چیزوں ہونی ہیں، ایک تحریمات اللہ، ایک تحریمات لغیر اللہ، ایک نیازات اللہ، ایک نیازات لغیر اللہ۔ انہاں 4 چیزوں کو اللہ پاک بیان کر دیتے۔ اتھے سورہ بقرہ دا پہلا حصہ بھی ختم ہو گیا ہے، قاری صاحب نے جتنا پڑھے وہ بھی کیا ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہوں آخری گل سمجھ کرو۔
تحریمات اللہ کیا ہے؟ جنہ شیئں کو اللہ پاک سن حرام کیتے. تحریمات لغیر اللہ کیا ہے کہ ایک شے خدا سن حرام نہیں کیتی لیکن اسی اس کو غیر اللہ دے نا تے کے کر دیں حرام کر چھوڑتے ہیں. نذور اللہ کیا ہے؟ اللہ دے نا دی نظر و نیاز منت منوت. جی اسی مننے بڑا فلانا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں مانج کو سا کٹا کو سا بکری دے سا فلانا کر سا اتنے روپے اللہ دے راہ بچ دے سا روزہ رکھتا فلانا ہے مدد منوت. ٹھیک ہے نا. ایک ہے نذور لغیر اللہ غیر اللہ دے نا دی نظر و نیاز. یہ 11ویں ہوگی فلانا ہو گیا ایک سمجھ آئی. اور تھے اللہ پاک اسی تحریمات اللہ اللہ جنہ چیزوں کو حرام کر دے انہاں کو حرام سمجھو انہاں نال حرام والا معاملہ کرو. اور تحریمات لغیر اللہ اللہ پاک دے جڑی شے حلال کیتی دی ہے اس کو حلال سمجھو اس نال حلال والا معاملہ کرو اور اس کو حرام نہ سمجھو. نذور اللہ اللہ دے نا دی جڑی نظراں من دیو منت منوت کر دیو اس کو پوری کرو. غیر اللہ دے نا تے جڑی تسی نظر منت منوت من دیو اس کو پورا کرنا کوئی ضروری نہیں بلکہ پورا کرسو. شرک ہے حرام ہے شرک ہے حرام ہے. 4 چیزیں اللہ پاک اتنے بیان کرتا ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اس کے اندر اللہ پاک سن کے بیان کیتے تحریمات غیر اللہ دے نا تے جڑی شے تسی حرام کرو حرام نہیں ہوندی. جی ہاں مطلب ہے مشرکین مکہ اونٹ حرام کر دیا سے یہ بہیرہ جی یہ صاحب ہے جی فلانا جی اس کو چھوڑ دے دیا سے نہ اس کا دودھ پی دیا سے نہ کچھ پیر صاحب دا کٹ ہے اور اس نال ہاتھ بھی کسا نہیں لانا. اج کل بھی مزارات ہی کام ہوتا ہے مزارات تو سب دہے ہوئے تے غیر اللہ دے نا تے اس کو حرام کر چھوڑتے ہیں. ہن اس تے نہ اون کھننی ہے نہ اس کا دودھ پینے نہ اور کچھ کرنا ہے کچھ بھی نہ وہ بھی اس طرح کر بہیرہ صاحب کرتے ایسے. اللہ پاک کہتے ہیں حلال ہے انہوں کو حلال سمجھو پاک ہے شیطان نے کرنا تو نہ چلو. اچھا یہ بیان کرنے کو بعد پھر آگے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اللہ پاک سن جو کچھ سب تحریمات غیر اللہ دا اعادہ کرتے اللہ پاک فرمایا کہ جو اس کو تسی کرو کھاؤ. پھر اس کے بعد نیازات غیر اللہ یہ بھی کہ حرام ہیں انہوں کو حرام سمجھو اس نال حرام والا معاملہ. انما حرم علیکم المیتۃ اللہ پاک بیان کرتے مردار حرام ہے خون حرام ہے خنزیر دا گوشت حرام ہے. غیر اللہ دے ناتے وما احل به لغیر اللہ غیر اللہ دے ناتے جس چیز کو تسی نامزد کر سو کہ وہ بھی کیا ہے حرام ہے. فرمایا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. اللہ پاک کہتے کدی مچی تسی پھسے دیو مر دیو بھوک لگی دی ہے تو سب کچھ بھی نہیں تھاندا پھر انہاں وچ جڑی نکاح حرام ہے نا وہ کھا کنو لیکن بڑا نہ کھائیو. مثال دے طور تے اگر تو اس کے سامنے مردار پہ دے لیکن 11ویں دے چاول بھی پہ دے 11ویں دے چاول تسی کدے بھی نہ کھائیو. مردار ہے اپنی جان بچانے واسطے تسی کے کر رکھتے ہو کھا رکھتے ہو. یہ ساری چیز بیان کرنے کو بعد آ کے اللہ پاک بڑی عجیب گل کرتا ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون ثمنا قلیلا. اللہ پاک کہتے او مولویو او پیرو اے مسئلہ خدا دا خدا سن اس مسئلے کو دسے اس مسئلے کو چھپاؤ نہ لوگوں کے سامنے کے کرو بیان کرو. اور اللہ پاک کہتے ہیں او آدمی جڑا چھپاسی او جڑی اللہ پاک سن کتاب دے اندر نازل کر کے دیے صرف اس کر کے کہ تھوڑی لوگوں کو کیا ہو گئے سے بڑی تنخواہ بات نہ ہوئے فلانا خفا نہ ہو گئے سے فلانا خفا نہ ہو گئے سے فلانا خفا نہ ہو گئے سے. اس واسطے فرمایا کیا کر دے تے اللہ آتا ہے اولئک ما یاکلون فی بطونہم النار. وہ اپنے ٹیڈا وچ اگ پاند ہے وہ اپنے ٹیڈا وچ کی کرتا ہے اگ پاند ہے. قیامتی والے جڑے اسی خدا اس نال گل نہ کرسی اور لا یکلم